ٹرانسمیشن میں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، اور اہم خبر یہی ہے اب تک کہ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کا ووٹ ضائع ہو گیا ہے۔ شہریار آفریدی نے بیلٹ پیپر پر نشان غلط لگا دیا ہے، تو ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک یہ ووٹنگ ہونی ہے۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں سندھ اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں ووٹنگ ہونی ہے۔ لیکن ابھی کی جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کا ووٹ ضائع ہو گیا ہے۔ شہریار آفریدی نے بیلٹ پیپر پر نشان غلط لگا دیا ہے۔ سماجی نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباس، درخواست کی گئی تھی شہریار آفریدی کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان کو دوبارہ ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے، کچھ اس کا فیصلہ ہو پایا یا پھر ان کا ووٹ ضائع ہو گیا یہ کنسیڈر کیا جائے؟ دیکھیں، چیف ویب کی طرف سے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن سے اس معاملے پر رجوع کیا گیا ہے کہ شہریار آفریدی کا ووٹ ضائع ہوا ہے اور انہوں نے غلط نشان لگا دیا ہے۔ لیکن جب وزیر اعظم کو شہریار آفریدی نے اس معاملے پر بتایا تو وزیر اعظم سخت ناراض ہوئے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ سب کو طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ ووٹ کیسے کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ ایم این اے ہیں، اس طرح کی غلطی آپ نے کیسے کر دی؟ آپ کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم کافی ناراض ہوئے جب شہریار آفریدی نے وزیر اعظم کو ان کے چیمبر میں جا کر بتایا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ میرا ووٹ اس طریقے سے غلط میں نے ٹک لگا دیا اور یہ ووٹ ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف ویب پرویز خٹک، مراد سعید اور دیگر جو سینئر وزراء ہیں وہ بھی وزیر اعظم چیمبر میں گئے۔ وزیر اعظم کی چیمبر سے روانگی کے بعد چیف ویب مراد سعید اور پرویز خٹک کافی دیر مشاورت کرتے رہے۔ ایک کاغذ تھا جن پر ان کی کیلکولیشن تھی، اس پر وہ ڈسکشن کرتے رہے، جس کے بعد یہ آلریڈی اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے، جس کے بعد چیف ویب نے اس چیز کو کنفرم کیا، ایک تو شہریار آفریدی کے ووٹ کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے کہ ماضی کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں کہ غلطی سے نشان لگ جاتے ہیں، لیکن یہ دوبارہ سے بیلٹ پیپر دیا جائے اور ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایسی صورتحال میں ویسے ہوتا کیا ہے؟ کیا عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے ووٹ ڈالنے والے کو گائیڈ کرنا، یا پھر پہلے سے امیدوار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ تو امیدوار کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ووٹ کس طریقے سے کاسٹ کرنا ہے۔ امیدوار اور یہ ایم این ایز ہیں، یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، کئی بار انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ آج ایک سینٹ کا الیکشن تھا، اتنا اہم دن، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے ایک فگر بھی کتنا ضروری ہے آج کے اس انتخاب کے لیے، حفیظ شیخ کے لیے۔ تو اس قسم کی غلطی لیکن انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان سے غلطی ہو گئی ہے، جو کہ انہوں نے خود پرائم منسٹر کے سامنے آ کر اس چیز کا اقرار کیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن پرائم منسٹر کافی ناراض ہوئے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک ایم این اے جو کہ وزیر بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ بھی رہے ہیں، اور اتنی بڑی غلطی کر لیں گے، جس پر وزیر اعظم کافی ناراض ہوئے، اور انہوں نے شہریار آفریدی سے یہ سوال کیا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے؟ سب کو طریقہ کار بتایا گیا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کا، تو آپ نے کیسے ووٹ کاسٹ کیا؟ ایم این اے ہیں، اس طرح کی غلطی کی گنجائش ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ نے غلطی کیسے کر دی؟ یہ وزیر اعظم کو جب انہوں نے بتایا تو وزیر اعظم اس معاملے پر کافی ناراض ہوئے۔ ٹھیک ہے عباس شبیر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان شہریار آفریدی پر برہم ہیں، آپ ایم این اے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ووٹ کیسے کاسٹ کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کا شہریار آفریدی سے مکالمہ، آپ نے کیسے غلط ووٹ کاسٹ کر دیا؟ شہریار آفریدی سے جو مکالمہ ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شہریار آفریدی پر برہم ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایم این اے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ووٹ کیسے کاسٹ کرتے ہیں۔ آج کے دن ایک ایک ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایسے میں پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کا یہ کہنا ہے کہ شہریار آفریدی کے ووٹ ضائع ہونے پر افسوس ہے۔ الیکشن کمیشن اور پریزائڈنگ آفیسر کو دوبارہ بیلٹ پیپر جاری کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ وہ سما سے گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ کوئی بھی ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایسی پریکٹس چلتی رہی ہے۔ ممبران کا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں خود اس پر بہت ہی افسوس بھی ہے اور پریشانی بھی ہے کہ بڑا ہی قیمتی ووٹ تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو اور پریزائڈنگ آفیسر کو اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں اگر بیلٹ دوبارہ سے ایشو کر دیں، تو ابھی اس پر بات چل رہی ہے، اگر بیلٹ ایشو ہو جائے، ہمیں دوبارہ سے ری ایشو ہو جائے، تو پھر ہمارا ایک یہ قیمتی ووٹ ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو سر اس طرح ہوتا ہے کہ اتنا سینئر پولیٹیشین ہو اور اس طریقے سے؟ آپ کو یاد ہے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں بھی 6 ووٹ ضائع ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ سر یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، جس کا پرائم منسٹر سے بھی انہوں نے اظہار کیا؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہے۔ تو عامر ڈوگر، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کا موقف اپنی جگہ، لیکن
ایک اور موقف بھی سامنے آیا ہے کہ شہریار آفریدی نے جان بوجھ کر ووٹ ضائع کیا ہے۔ لیگی رہنما محمد زبیر نے بڑا دعویٰ کر ڈالا ہے، کہتے ہیں کہ شہریار آفریدی حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ سما سے گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، سنتے ہیں۔ سر، ایک ووٹ ضائع ہونے کی اطلاعات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس طرح کوئی سیزن پولیٹیشین سے ووٹ ضائع ہو سکتا ہے؟ سیزن میں نے سنے سرتاج گل نے پہلے غلط کچھ کر دیا تھا۔ کابینہ کی وزیر ہے نا، مطلب ظاہر سی بات ہے، ہمیں ان کا کلاس بھی پتہ ہے، اسٹینڈرڈ بھی پتہ ہے، اور شاید شہریار آفریدی صاحب نے سائن کیا اس پر، تو وہ ضائع ہی ہوگا۔ وہ میرا خیال ہے جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے کہ تاکہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے اور پھر کہیں گے وہ ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ اب ذکر آصف علی زرداری کا، جو کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا کہ حکومت تو چلی گئی ہے لیکن جو اسے جانے نہیں دینا چاہتے وہ اسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت کو کتنا ٹائم مزید دیکھ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ مارچ میں چلی جائے گی۔ سوال یہ کہ جو حکومت گئی ہوئی ہے اس کو نہیں جانے دینا چاہتے، وہ اس کو سنبھال کے سینٹ الیکشن میں بھی ان کا ہاتھ ہے سر؟ سب نہیں۔ تو ایوان بالا میں ہوگا کس کا بول بالا؟ ملک کے سب سے بڑے ایوان سینٹ میں اکثریت کی جنگ اس وقت جاری ہے۔ صرف 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں ناظرین، چونکہ 9 بجے پولنگ شروع ہوئی تھی اور 5 بجے پولنگ ختم ہو جانی ہے، جہاں 37 نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی سمیت سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی 2 نشستوں کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سمیت 340 ارکان اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ بڑا مقابلہ یہاں پر ہو رہا ہے حفیظ شیخ کے درمیان اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے درمیان۔ بلوچستان اسمبلی میں 35 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، مزید 30 ابھی باقی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں 62 ارکان ووٹ ڈال چکے ہیں، 83 نے ابھی تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں 130 ووٹ ڈالے جا چکے ہیں جبکہ 38 ابھی باقی ہیں۔ کل 48 نئے سینیٹرز ایوان بالا کی زینت بنیں گے، جن میں سے پنجاب کے 11 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ 37 میں سے 12 ارکان بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے، جبکہ سندھ سے 11 نئے سینیٹرز بننے ہیں۔ جی ہاں، اسلام آباد کی 2 نشستیں ہیں ایسی جہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہے عبدالحفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان، اور اسی طرح سے سندھ سے 11 نئے سینیٹرز ایوان کی زینت بنیں گے، جبکہ پنجاب سے 11 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی کی اگر بات کریں تو 38 ووٹ کاسٹ ہونا باقی ہیں، 130 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی یہاں پر 62 ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں، 83 ووٹ کاسٹ ہونا ابھی باقی ہیں۔ اسی طرح سے بلوچستان اسمبلی یہاں پر 35 ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں جبکہ مزید 30 ووٹ کاسٹ ہونا باقی ہیں۔ بلاول بھٹو، حفیظ شیخ، یوسف رضا گیلانی اور وفاقی وزراء نے بھی ووٹ ڈالا۔ ہم نے دیکھا آصف علی زرداری بھی ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں پہنچے۔ وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ جماعت اسلامی اسلام آباد کی نشستوں پر ووٹ نہیں ڈالے گی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی غیر حاضر ہیں۔ اسلام آباد کی نشستوں کی اگر بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں 340 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ 2 گھنٹے جناب باقی ہیں، 5 بجے پولنگ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پی سے سینٹ کی 10 نشستیں حاصل کرے گی۔ اپوزیشن نے کوشش کی لیکن ہمارا کوئی رکن نہیں بکے گا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، سنتے ہیں۔ الحمدللہ میں پرامید ہوں ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا۔ جو میری ٹیم ہے اور جو سکور میرا بنتا ہے، جو حق میرا بنتا ہے، وہ تقریباً 10 سیٹیں ہماری میرٹ پہ آنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا گو ہے اور مجھے اپنے ایم پی ایس پہ یقین ہے کہ ہم 10 سیٹیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی میرٹ پہ۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہماری سکور 102 ہے، 95 ہم ہے، اور ہمارے ساتھ باپ ہے اور 3 کوئی آزاد امیدوار یا آزاد ایم پی ایس ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کھلاڑی انشاءاللہ نہیں بکے گا۔ مجھے پتہ ہے یہ عمران خان کی سپاہی ہے اور میں ان کا یہاں پر میں ان کا کپتان ہوں، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی نہ میرے سامنے کوئی چیز آئی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے کسی سے ڈیمانڈ کر لے۔ باقی لوگوں نے کافی ٹرائی کی، اور وہ عبدالسلام کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے جو کل اس پہ
टीवी पे चला था। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। तो जनाब, ये सेनेट इलेक्शन यहाँ पर जीत के दावों के साथ साथ इल्जामात का भी जोर रहा है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का ये कहना है कि सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगी, लोगों की जमीर खरीदने की कोशिश की गई। अली हैदर की वीडियो पर कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली नजर आ रही है। वो समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको सुनवाते हैं। सर, रात को एक वीडियो आई है, इस पर क्या होगा? कौन बिका है, किसने वोट बेचे हैं, क्या कार्रवाई होगी, क्या समझते, क्या होना जा रहा है? देखें, बात ये है कि हमारी बात की तायद हुई है, मंडियां लगाई गई हैं, लोगों के ज़मीन ख़रीदने की कोशिश भी हुई है और उसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन में अपनी पटिशन भी लेके मूव कर चुके हैं। आर्टिकल 167 इलेक्शन एक्ट का, आर्टिकल 168, ये बड़े वाज़े हैं इलीगल प्रैक्टिसेस के हवाले से, ब्राइबरी के हवाले से। तो मुझे तो डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही है गिलानी साहब की भी, और अभी तक इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर तो एक्शन जो है वो ले लेना चाहिए था, कार्रवाई कर देनी चाहिए। वीडियो के अंदर आपके एमएनएस की तरफ भी मुखातिब हुआ जा रहा है, 3-4 एमएनएस हैं, उनका क्या होगा? देखें, बात ये है, वो तो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर गिलानी साहब के साहबजादे हैं। जो कानून कहता है कि कोई कैंडिडेट हो या उसके बिहाफ के ऊपर अगर कोई वोट खरीद रहा है तो उसके ऊपर जो है वो सज़ा है, वो डिस्क्वालिफिकेशन की 3 साल की सज़ा है, उसके ऊपर जुर्माना है, डिस्क्वालिफिकेशन है। ये इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है। ये वीडियो के जुर्म में ये हो सकता है? जी, ये तमाम जो है वो शिक्कें जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसको हमने हवाला दिया है और उसके ऊपर मैं आप इसको गिव अप तो नहीं करेंगे? इस मामले को किसी सूरत गिव अप नहीं करेंगे। फारूक हबीब बात कर रहे थे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। और सेनेट इलेक्शन में जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, 5 बजने में अभी वक्त बाकी है और उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। मगर पीडीएम हो या फिर हुकूमत, सभी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। सियासतदानों की जीत के दावे आपको सुनवा देते हैं। कम वोट्स के साथ मैदान में आ रही है सेनेट इलेक्शन। पहले भी इलेक्शन जीते थे, आइंदा भी जीतेंगे। पीडीएम का एक किस्म की जीत हो चुकी है, जमहूरियत की जीत होगी। मैं दिल से कह रहा हूँ इंशाल्लाह शेख हबीब जीतने जा रहा है। हुकूमत जा रही है, इंशाल्लाह ताला हम आप सबको खुशखबरी देंगे। हम समझते हैं हम बहुत आगे हैं। 3 मार्च को सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब वो जीतेंगे। आपसे हाथ हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब पहले से ही हमारे साथ हैं। सहर साहिबा, ये बात तो एक तरफ क्या जीतेगा कौन, लेकिन कल जो वीडियो आई उसके बाद पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। अभी पीटीआई की एक रहनुमा का हम शॉट सुनवा भी रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि कल की वीडियो आने के बाद अब पीपल्स पार्टी की नाअहली साफ नजर आ रही है। क्या कमेंट करेंगी आप इस पे? शुक्रिया किरण। बात यह है कि मैं फारूक हबीब साहब का बिल्कुल सुन रही थी स्टेटमेंट। मैं समझती हूँ कि उस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए है और सबसे पहले इमरान खान अहमद न्याजी साहब को डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ही देखिए तो उन्होंने खुलेआम 50-50 करोड़ का लालच दिया अपने एमएनएस को, जो पहले समझते थे कि डेवलपमेंट फंड जो है वो नहीं मिलना चाहिए है। लेकिन जैसे ही सेनेट का इलेक्शन करीब आया, न सिर्फ उन्होंने 50-50 करोड़ का लालच दिया, ये वीडियो जिन मेंबर्स के मुतालिक है वो मेंबर्स तो खुलेआम मुनहरिफ है पीटीआई से, वो तो खुलेआम जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, वो भी इमरान खान अहमद न्याजी साहब पे बड़े संगीन इल्जामात हैं कि उन्होंने सैफ अब्दो को 35 करोड़ का टिकट बेचा। इमरान खान अहमद न्याजी पे इल्जाम है कि उन्होंने बलूचिस्तान में एक ठेकेदार को टिकट बेचा और फिर जब उनके मेंबरान ने उस पर एतराज किया तो एक करतबबाजी दिखाई कि वो टिकट वापस लेके एक दूसरा मेंबर नामजद किया, उसको वो उस ठेकेदार को टिकट इत्तेहादी से दिलवाया और फिर अपना मेंबर विड्रॉ कर लिया। लेकिन सैयद साहबा, ये तो तनकीद दर तनकीद है ना, उस वीडियो की जस्टिफिकेशन क्या है आपके पास? नहीं, मुझे जस्टिफिकेशन तो देखें, खुद अली हैदर गिलानी ने बताया कि पीटीआई के मेंबरान ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि जी हमें निशान लगा के दिए जाएंगी पर्चियां, हम जो है परेशान हैं, हम ऐसे मेंबरान को वोट नहीं देना चाहते। फैसल वाटा के ऊपर ना एली की तलवार लटक रही है, वो हमारा नुमाइंदा नहीं हो सकता। हम हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते, वो एलियन है, हम उसको नहीं जानते। हुकूमत की कारकर्दगी नाकस है। हम ये जो उम्मीदवार जो नामजद किए हैं इमरान खान अहमद न्याजी ने, इन्होंने टिकट बेचा है, पैसों में 35 करोड़ में टिकट बेचा है, हम इनको वोट नहीं देना चाहते। तो ये कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है। वही मेंबरान वही बात खुलेआम कह रहे हैं और वही मेंबरान अगर उन्होंने
ایک دیکھیں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو ہر دروازے پہ دستک دے گا، اپنے حلقے کے ہر دروازے پہ دستک دے گا کہ مجھے ووٹ دو. اور یوسف رضا گیلانی نے تو ایک اوپن لیٹر تمام ممبرز کو بھیجا ہے کہ جی میں اس الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں، یہ میرا سیاسی ماضی ہے، آپ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں ایوان میں آ کے اب جو ذمہ داریاں ہیں ایک پارلیمنٹ کے ممبر کی میں وہ پوری کر سکوں. تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب جن ممبروں نے اپروچ کیا وہ انہوں نے کیوں اپروچ کیا، انہوں نے کھلے عام بتا دیا. جنہوں نے ویڈیو بنائی وہ بڑا اہم ہے کرن کہ ویڈیو کس نے بنائی، یہ خفیہ کیمرے کون تھے، یہ خفیہ ہاتھ کیا ہے، یہ ویڈیو کون بنا رہا تھا، یہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اور یہ خفیہ کب ختم ہوگا. کیوں یہ جو ایک ہر ادارہ اپنے آئینی ادارہ کار میں رہ کے کام نہیں کرتا، کیا یہ بھی عمران خان احمد نیازی صاحب نے جہاں فنڈ کا استعمال کیا. اچھا سہر صاحبہ، آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ جو ایم این ایز آئے تھے علی حیدر گیلانی صاحب کے پاس، ان کے یہ تحفظات تھے، ان کو یہ شکایتیں تھیں، ان کے یہ معاملات تھے، پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ وہ ایم این ایز کون تھے، ان کے نام کیا ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے تو جو ویڈیو میں جو ایک نام سنا ہے وہ اسلم ابڑو کا ہے. اسلم ابڑو تو اوپنلی کہہ چکے ہیں. مطلب میرے پاس کیا معلومات ہیں، یہ معلومات تو آپ لوگوں نے نشر کی ہیں، یہ معلومات تو آپ لوگوں کی چینل نے میڈیا نے دکھائی ہیں، یہ سٹیٹمنٹ تو میڈیا پہ آئی ہیں، ان کے ویڈیو سٹیٹمنٹس آئے ہیں، سب سوشل میڈیا پر ہیں. میری معلومات تو میڈیا رپورٹس پہ، میری معلومات تو جو ان کی ویڈیوز ہے، میری معلومات جو ان کے اوپن بیانات ہیں، میری معلومات تو اس پہ بیس کرتی ہیں. میری معلومات تو آپ لوگوں نے بتایا کہ عمران خان احمد نیازی صاحب اپنا منصب، اپنے وسائل استعمال کر کے. صحیح. سحر کامران صاحبہ، ہمارے سے کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ اسلام آباد کی سیٹ نکل رہی ہے سینٹ انتخابات میں آپ کی؟ جی انشاءاللہ اسلام آباد کی سیٹ جو ہے وہ اسلام آباد کی بھی نکلے گی، سندھ کے بھی نکلیں گی، اور کے پی میں بھی ہمیں جو امیدیں ہیں اس کے مطابق ہی نتیجہ آئے گا. اور اسلام آباد میں جس طرح میں نے صبح پریڈکٹ کیا تھا کہ 180 کے لگ بھگ ووٹ جو ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کے ہوں گے، اور 155 آڈ ووٹ جو ہیں وہ ان کے ہوں گے، پی ڈی ایم کے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی آسانی سے حفیظ شیخ صاحب سینٹ میں ممبر الیکٹ ہو جائیں گے. صحیح. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں زرداری صاحب کی جانب سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کل ویڈیو بھی اس کی سامنے آ گئی ہے، کوئی ووٹ ٹوٹے گا نہیں آپ کا؟ دیکھیں جی یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے، اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے. 2000 کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان میں خریدنے والی پارٹی بڑی کنسسٹنٹ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی ہے. یہ ایک آصف زرداری صاحب کا ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے، ووٹ خریدنے والا جو معاملہ ہے. جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں پارٹیاں جو بکی ہیں یا ان کے لوگ ہیں وہ تو بدلتے رہے ہیں، لیکن خریدنے والی پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے پاس یہ جو ویڈیو آئی ہے، اس سے پہلے جو ویڈیو آئی ہے، الیکشن کمیشن سے لوگوں کی توقع، اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، وہ شفاف الیکشن کروانا ہے. اور شفاف الیکشن جو ہیں وہ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو اقدامات کرنے چاہیے. کل جو ویڈیو آئی ہے اس میں بڑی آسانی سے وہ جیسے ناصر علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز نہیں ہے، تو بڑی آسانی سے آپ ٹیکنالوجی یوز کریں اور پتہ کریں کہ ان کی آواز ہے یا نہیں ہے. اور ایک دفعہ جب آپ پتہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ سخت سزاؤں کی طرف بڑھیں تاکہ کلچر چینج ہو. اس پہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے سے تو نہیں. ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں فواد صاحب آپ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، آپ اس میں تھوڑی مدد کر دیں. ہم نے تو جب ملاقات بھی کی تھی، آج بھی اگر آپ جو دیکھیں گی نا کہ جو ووٹ کا جو کاغذ ہے 1600 ووٹ 1700 آپ نے پرنٹ کرنا ہے، اور آپ ذرا اس کاغذ کی حالت دیکھیں، اخبار کا جو کاغذ ہے اس سے بھی گھٹیا کوالٹی کا پیپر بیلٹ پیپر میں یوز ہوا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنا بھی کیوں مشکل ہے، اور ان کو اپنے آپ کو سرٹ کرنا چاہیے. اور الیکشن کو یہ میرا آپ کا پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ایوان آئے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو. ہمیں بھی پتا ہو کہ یہاں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے لوگ نہیں پہنچے ہوئے، اور اس کے لیے ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے. آج پھر انشاءاللہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد پرائم منسٹر پھر اپوزیشن کو یہ کہیں گے کہ وہ اصلاحات کے لیے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو. اگر آپ ہر وقت اسی کام میں لگے رہیں گے
اور پھر آپ اس کے پینل کانسیکوینسز نہیں ڈالیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کا رویہ جو ہے یا جو صورتحال ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. اچھا فواد صاحب، ابھی شہریار آفریدی صاحب کا ووٹ ضائع ہوا ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو آگاہ بھی کیا، لیکن وزیر اعظم نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ بات کہ ایک اتنے سینئر رہنما کو کیا ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کار نہیں معلوم، دوسرا محمد زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی صاحب نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے. لگتا ہے آپ کو کہ جان بوجھ کر کیا ہوگا؟ یہ میرے پاس تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس میں کہہ سکوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوگا. غلطی بھی ہو جاتی ہے، انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بڑا اہم ووٹ تھا، شہریار کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر اپنی پوری جو ہے وہ توجہ دیتے، اور وہ انفارچونیٹلی جو ہم نے 2-3 پہلے موک کرائے تھے اس میں بھی وہ اٹینڈ نہیں کر سکے، ان کی طبیعت خراب تھی. لیکن بہرحال غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، کوئی اس میں کیا ہے. اچھا فواد صاحب، اب یہ جو پی ڈی ایم کی سچویشن ہے آج کے سینٹ الیکشن کے بعد، مریم نواز تو پہلے سے ہی خاموش ہیں، پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، کیا سچویشن آپ کو لگتی ہے اگر پی ڈی ایم آج یہ سینٹ الیکشن ہار جاتی ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کر کیا ہوگا ان کا مستقبل؟ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جس پہ کر رہے ہیں، اور کوئی خاص مستقبل تو ان کا ہے نہیں. اس وقت جو پی ڈی ایم کی پالیٹکس ہے وہ ساری سیاسی نابالغ بچوں کے ہاتھ میں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ پالیسی کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی سیریس بات کی ہے. صرف عمران خان دشمنی تو کافی نہیں ہے نا اپنی سیاست کے لیے. آپ کوئی اپنی پالیسی بناتے ہیں، آپ کوئی اپنا ایک کہہ لیجیے ایجنڈا ترتیب دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کو یہ تبدیلی نظر آئے گی جو اس وقت یہ حکومت نہیں دے سکی، تو ہم یہ کریں گے. اب 30 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ بتائیں کہ آپ آگے وہ کیا کریں گے جو آپ پہلے نہیں کر سکے، اور اب ایسے آپ کیا کریں گے کہ وہ آپ کو تبدیلی آپ وہ دے سکیں گے. تو نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کرنا کرانا کیا ہے. ایسے ہی وہ ایک جو ہے مریم بی بی بھی گھر پہ فارغ بیٹھی ہوئی تھی، بلاول صاحب نے بھی کوئی اور کام نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں سیاست کر لیتے ہیں. تو یہ سیاست ہے. ایک آخری کامنٹ فواد صاحب یہ کر دیجیے گا کہ پھر وہ ایسی کیا چیز ہے جو پی ڈی ایم کو اتنا اعتماد دے رہی ہے کہ آج سینٹ الیکشن پی ڈی ایم ہی جیتے گی؟ ایسے دعوے پھر پی ڈی ایم کیوں کر رہی ہے، کس کانفیڈنس سے؟ اس کو اعتماد نہیں کہتے، اس کو خوش فہمی کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو جس نے ان کو اس خوش فہمی میں مبتلا کیا ہے کہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے. وہ جو چیز ہے وہ سیاست سے نا آگاہی اور جو علم ہے پریکٹیکل اس کا نہ ہونا جو ہے وہ ان کو یہ اعتماد دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تو موجیں موجاں، بس وہ چل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب. عدنان عادل صاحب، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، خود اعتمادی اسے نہیں کہا جا سکتا. تو واقعی نمبر گیم کو اگر دیکھا جائے تو کیا ان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے؟ خوش فہمی ہے انہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے، اور ان کے امیدوار حفیظ شیخ جو ہیں انہیں کامیابی ملے گی. اور یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ اپنے حوصلے کو بلند رکھنا، اپنے حوصلے کو بلند رکھنا، مورال جو ہے وہ اس کو گرنے نہ دینا. تو ایک طرح کی نفسیاتی جنگ ہوتی ہے، اعصاب کی جنگ ہوتی ہے یہ سیاست میں. تو وہ اس طرح کے بڑے بڑے دعوے تو ہر اپوزیشن کرتی ہے. عمران خان بھی جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور پیشن گوئیاں کرتے رہتے تھے کہ یہ حکومت بس اب جانے والی ہے، اب امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، اور اپوزیشن کو اپنے آپ کو متحد رکھنے کے لیے اور اپنے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. باقی اس میں تو کوئی، مجھے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا جو ہے وہ اس وقت کمزور پوزیشن ہے، اور وہ شاید یہ جو یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ نہ جیت سکیں. اچھا عدنان صاحب، فواد چودھری یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عقل ہے تے سوچا ہی سوچا، عقل نہیں ہے تے موجا ہی موجا، کیا یہ بھی ہے؟ نہیں، یہ تو فواد چودھری چونکہ سیاستدان ہیں، وہ اپنے اپوزیشن کو لتاڑ سکتے ہیں جیسے اپوزیشن ان کو لتاڑتی ہے، وہ ان کو لتاڑتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں، ڈیروگیٹری باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کی جاتی ہیں. عقل تو ان سب میں بہت ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے پوری پاکستان کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. سب لوگ جو ہیں وہ ان کی سیاست دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے سیاست اقتدار میں ہیں، وہ بھی اقتدار میں رہ چکے ہیں، یہ بھی اقتدار میں ہیں. عقل ہے تو یہ اقتدار تک پہنچے ہیں. تو عقل کی تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ چلاکیاں ہیں. چلاکیاں حکومت بھی کرتی ہے، اپوزیشن بھی کرتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کسی حد تک،
اور پھر لوگوں کو یہ جو زیادہ ذہن لڑائے گا اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو پائے گا. عدنان عادل صاحب ساتھ ہی رہیے گا اور ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سحر کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے, جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی ہم کو دیتے رہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو یقین ہے کہ حکومت سینٹ الیکشن میں ہار جائے گی. حکومت جا رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی اراکین ان سے نالاں ہیں. پی پی چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنہیں آنکھ بند کر کے جیتنا چاہیے تھا وہ آج پریشان ہیں. انہوں نے الیکشن کو ملتوی اور مخالف امیدوار کو نااہل کرانے کی کوشش کی. اسی الیکشن میں آپ کا مخالف ایک رات پہلے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کرنے یا ودرا کروانے کے کہتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ حکومت جس کو آنکھ بند کے یہ الیکشن جیتنا چاہیے تھا آج پریشان ہے کہ وہ ہار رہی ہیں, ان کا حکومت جا رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تو کامیاب ہو چکے ہیں, اور آج جو بھی ایک ووٹ, ہر ووٹ جو ہم اپنا ممبر سے اسٹرینتھ سے زیادہ لیتے ہیں, اپنا 54 ممبر سے ایک ووٹ زیادہ بھی ملتا ہے, وہ بھی بونس ہے. ہم نے حکومت کو, ہم نے اس کٹ پتلی حکومت کو پورا ملک میں ایکسپوز کر دیا, قوم کو دکھا دیا ہے بائی الیکشنز کے تھرو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عوام کے ساتھ ہے, اور عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے, اس کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے اس قوم کو دکھا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبران پروونشل اسمبلی, اپنے ممبران نیشنل اسمبلی اپنے حکومت سے اتنے ہی خفا ہے جتنے عام آدمی ہیں. بلاول بھٹو کی گفتگو آپ نے سنی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بات کرتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں جنہیں آپ کے دور میں سزا ہوئی آج اسے ہی ووٹ دیں گے. اپوزیشن لیڈر کو صحافی کا سوال بالکل بھی اچھا نہیں لگا. شہباز شریف نے جواب دیا, بے بنیاد بات ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یوسف رضا گیلانی کی سزا کا تعلق پرویز مشرف سے تھا. امید ہے کہ الیکشن میں آپ کو کامیابی ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کہ نہیں؟ میں ولی ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو بدترین کارکردگی ہے وہ تمام پوری دنیا کے سامنے. اس الیکشن کے بعد لانگ مارچ کی ضرورت پڑے گی, اس الیکشن کے بعد لانگ مارچ کی ضرورت پڑے گی. ان کے خلاف کیسز ہوئے اور ان کو سزا ہوئی, انہیں کو آج آپ ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کو آپ کے دور میں ہی سزا ہوئی تھی اور آپ کے دور میں کیسز بنے تھے. غلط بات کر رہے ہیں آپ, بے بنیاد بات کر رہے ہیں. ہمارا ان کی کوئی تعلق نہیں تھا. اور ووٹ ضائع کرنے پر شہریار آفریدی کو وزیر اعظم سے ڈانٹ پڑ گئی ہے. سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس شبیر, بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا شہریار آفریدی کو؟ لیکن شہریار آفریدی سے آج جو غلطی ہوئی ہے, انہوں نے اپنا ووٹ صحیح طریقے سے کاسٹ نہیں کیا اور وہ ووٹ ضائع ہوا ہے, اور خود ہی انہوں نے جا کے وزیر اعظم کو بتایا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, جس پر اور بھی کابینہ کے ممبرز وزیر اعظم کے پاس بیٹھے تھے. جب ان کو پتہ چلا تو سخت پریشان ہوئے اور وزیر اعظم اس بات پر سخت ناراض بھی ہوئے. وزیر اعظم نے شہریار آفریدی سے سوال کیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کرتے ہیں؟ سب کو طریقہ کار بتایا گیا تھا, اور یہ طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں کہ آپ کو نہ پتا چلے کہ ووٹ کس طریقے سے کاسٹ کرنا ہے اور کیسے کاسٹ ہوتا ہے. آپ ایم این اے ہیں, اس طرح کی غلطی آپ نے کیسی کر دی؟ وزیر اعظم کو شہریار آفریدی کی طرف سے چونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا, تو وزیر اعظم کو وہ وضاحتیں دیتے رہے, لیکن وزیر اعظم نے ان کی کوئی وضاحت. اچھا عباس, یہ بھی بتائیے گا کہ شہریار آفریدی اس وقت کہاں ہیں اور انہوں نے کیا وضاحت دی اس کے اوپر؟ دیکھیں, شہریار آفریدی نے وزیر اعظم کو وضاحت کرنے کے بعد وہ لابی میں چلے گئے اور حکومت کی طرف سے درخواست دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور دوبارہ سے بیلٹ پیپر جاری کیا جائے اور ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے. ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے, لیکن اب یہ انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. شہریار آفریدی ادھر ہی ہیں, لابی میں ہی ہیں. جو چیف ویپ تھے عامر ڈوگر, وہ پرویز خٹک اور مراد سعید جب پرائم منسٹر سے مل کر نکلے اور جب یہ بات کا پتہ چلا تو کافی پریشان تھے وہ بھی. ہم پرائم منسٹر چیمبر کے باہر کھڑے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, تو پھر چیف ویپ کی طرف سے بتایا گیا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی انہوں نے آگے خود بتائی ہے وزیر اعظم کو کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. جس کے بعد چیف ویپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہمیں اس وقت تک کوئی جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے عباس شبیر, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور مناظر اسکرین پر ہیں کہ شہریار آفریدی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت انہیں ووٹ کاسٹ کرنا تھا اور اسی وقت آصف علی زرداری کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, ان کا بھی بیلٹ پیپر پہلے ضائع ہوا تھا.
لیکن ریکویسٹ کی گئی تھی زرداری صاحب کی جانب سے کہ ان کا ہاتھ کپاہٹ کی وجہ سے صحیح مہر نہیں لگ سکی صحیح جگہ، تو ان کو دوبارہ بیلٹ پیپر دیا جائے، تو ان کی تو ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی گئی تھی، جس کے بعد زرداری صاحب نے ووٹ ڈالا تھا، اور شہریار آفریدی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سدرا کہ اسی وقت وہاں پر موجود تھے۔ اور فواد، ابھی جب فواد چودھری ہم سے بات کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا اس معاملے پر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہریار آفریدی کو اس معاملے میں شاید علم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ان کے موکس کروائے تھے، اس موک میں شہریار آفریدی شامل نہیں ہو پائے تھے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ جی ہاں عباس شبیر، کچھ بات ہو پائی ہے آپ کی پارٹی رہنماؤں سے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری کا بھی بیلٹ پیپر ضائع ہوا تھا، پھر شہریار آفریدی نے بھی غلط مہر لگا دی تھی، بیلٹ پیپر ان کا بھی ضائع ہوا۔ اب ایک طرف تو آصف علی زرداری کی تو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے ریکویسٹ، شہریار آفریدی کے بارے میں ابھی تک کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان واضح احکامات نہیں دے سکا ہے۔ جی بالکل، ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شہریار آفریدی کے معاملے پر کوئی جواب نہیں ملا۔ چیف ویب نے بھی یہ بات کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہلے کہی تھی کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس حوالے سے رجوع کیا ہے کہ یہ معاملے کو دیکھا جائے، اور کابینہ اراکین اور وزیر اعظم نے بھی مشاورت کی تھی۔ اس کے بعد یہ فوری درخواست داخل کی گئی تھی کہ آصف علی زرداری کو بیلٹ پیپر ضائع ہونے پر فوری نیا بیلٹ پیپر کیوں جاری کیا گیا، شہریار آفریدی کی درخواست کے باوجود نیا بیلٹ پیپر جاری کرنے سے کیوں ہمیں انکار کیا گیا۔ شہریار آفریدی کی جانب سے بار بار رہنمائی طلب کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن کے اہلکاروں نے انہیں گائیڈ نہیں کیا، یہ حکومتی موقف تھا۔ اور چیف ویب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ریٹرننگ افسر کو یہ درخواست دی گئی ہے کہ یہ ووٹ دوبارہ سے کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے درخواست کی کاپی وصول کر کے فیصلہ سنانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی مشاورت سے جب شہریار آفریدی نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا جو فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں کہ مراد سعید، پرویز خٹک اور جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عباس شبیر۔ شہریار آفریدی کا ووٹ ضائع ہو گیا، سنتے ہیں زرتاج گل بھی ٹک مارک کر آئی ہیں، یہ مقافات عمل ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے سما کے نمائندے عباس شبیر سے گفتگو میں یہ کہا ہے، گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ رانا صاحب، ووٹ ضائع ہو گیا شہریار آفریدی صاحب کا بھی، یہ کس طرح ہو گیا؟ پتہ نہیں ہوتا ووٹ کس طریقے سے کاسٹ ہوتے ہیں؟ یہ مقافات عمل ہے، اللہ کو نہ تکبر پسند ہے نہ ظلم پسند۔ وہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے ووٹ جو ہے وہ سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے ٹک مار کر دی ہے، اور جو یہ ہے اپنا شہریار آفریدی کو دستخط کر کے آ گیا ہے۔ تاج گل کے متعلق پتہ چلا ہے کہ اسے بھی ٹک مار کیا ہے، یہ تو پھر اپنے ووٹ ان کے جائے گئے۔ یہ غلطی ہو گئی ان سے، تو کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی ہے۔ بس یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ایسی غلطی جو ہے نا اللہ کروا سیزن پالیٹیشین آپ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے طریقے کار میں۔ آپ یہاں سے یہ اندازہ کریں کہ کس سوچ، عقل، فکر اور فہم کے لوگ ہیں، یہ چیزوں کو کس طرح سے کیجولی لیتے ہیں، یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کن لوگوں کا۔ تو یہ تو رانا ثناء اللہ کا موقف تھا۔ سندھ اسمبلی کا بھی رخ کر لیتے ہیں، جہاں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے۔ 4 پارلیمانی جماعتوں کے 152 ارکان نے حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے۔ خرم شیر زمان کو ووٹ ڈالنے سے روک دیا گیا ہے۔ سماج نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، 168 کا ایوان ہے تو 152 ووٹ پڑ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 16 ووٹ ابھی پڑنا باقی ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیے گا کہ کتنی دیر میں یہ ووٹ ڈل جائیں گے، اور دوسرا خرم شیر زمان کے ووٹ کا کیا ہوا، ان کو کیا موقع دیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں فواد، اب کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں 160 ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں، اب صرف 8 ووٹ رہتے ہیں جو کاسٹ نہیں ہوئے۔ جو کاسٹ نہ ہونے والے ووٹس ہیں اب تک ان میں وزیر اعظم سید مراد علی شاہ، اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ، پی ٹی آئی کے رکن رمضان گانچی، پی پی کے پارلیمانی لیڈر ہیں مکیش چاولہ، ان کے ووٹ رہتے ہیں، جبکہ خرم شیر زمان کا ووٹ تاحال کاسٹ نہیں ہوا۔ خرم شیر زمان کے ووٹ پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ریٹرننگ آفیسر خرم شیر زمان کے ووٹ کے حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ آیا انہیں ووٹ کاسٹ کرنے دیا جاتا ہے یا پھر ان کی غلطی پر انہیں کیا سزا دی جاتی ہے۔ تو سندھ اسمبلی میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 منرف ارکان تھے، اسلم ابڑو اور شہریار چر، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ جو کریم بخش قبول تھے وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر کے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سنجے۔
اچھا، سیاست دانوں کا نا ایک دوسرے پر تنقید کرنا، لفظوں کی تیر اندازی اپنی جگہ ہے، لیکن جب آمنے سامنے آتے ہیں تو سیاست دانوں کا ایک دوسرے سے جو ملنے کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، گھل مل جاتے ہیں. آج جناب قومی اسمبلی میں کچھ ملاقاتوں کا احوال آپ کو سناتے ہیں. کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہی ہے. پہلے بھی الیکشن جیتے تھے، آئندہ بھی جیتیں گے. پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے. جمہوریت کی جوٹ ہوگی. آپ سے ہاتھ ہو جائے گا. حکومت جا رہی ہے. میں دل سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ شیخ حفیظ جیتنے جا رہا ہے. ایوان سے باہر ایک دوسرے پر گولہ باری. 3 مارچ کو سید یوسف رضا گیلانی صاحب وہ جیتیں گے. آج شام کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے رونا دھونا ہوگا، پھر یہاں پہ الزامات لگیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کو خوشخبری دیں. پیپلز پارٹی کس حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں یہ سیٹ چاہتی ہے؟ لیکن ایوان کے اندر دوستی اور یاری. جن کی وجہ سے ہفتوں سے ساری سیاست میں ایک ہنگامہ خیزی رہی، شور و غوغا رہا. میرا خاندان سال سے پاکستان میں سیاست میں بھی ہے. انشاءاللہ تعالی میجورٹی حاصل کریں گے. ہمیں فتح ہوئی ہے کہ جو کاز کے لیے ہم آئے تھے وہ کاز ہمارا مکمل ہونے کو ہے. اب وہ آج میدان میں باہم شیر و شکر نظر آئے. حفیظ شیخ کی یوسف رضا گیلانی پر نظر پڑی تو روایتی خیر مقدم کیا، خوشی کا اظہار کیا. قریب آئے، دمکتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ خوش گپیاں کی. یہی نہیں، بلاول آئے تو حفیظ شیخ ان کی جانب کھینچے چلے آئے. ایوان میں داخل ہوتے وقت یوسف رضا گیلانی بہت مطمئن دکھائی دیے. آج کتنے پر امید ہیں آپ کے واپس ایوان میں آئیں گے؟ اچھا، تو جو مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ہم پورا کر چکے. ایوان کے اندر حکومت اور اپوزیشن ارکان کا میل ملاپ عوام کو پیغام دے رہا ہے. ایوان سے باہر لاکھ دست و گریباں سہی، لیکن ایوان میں ہم سب ایک ہی ہیں. تو ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سحر کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان عادل صاحب بھی گفتگو کا حصہ ہیں. خالد عظیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فیاض بھائی یہ بتائیں کہ ابھی شہریار آفریدی کے ووٹ ضائع ہوا ہے، ایسی باتیں آ رہی ہیں سامنے. ابھی تک کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا ہے. اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ووٹ کی اہمیت کا آج کے دن کم از کم اندازہ ان کو ہونا چاہیے. اپنا ووٹ ضائع کروا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع مل گیا ہے. زبیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ووٹ ضائع کیا ہے، چونکہ کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ہیں جو حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی پہلے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اس وقت آپ کے ٹی وی چینلز کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی بھی خبر چل رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے جناب وہ بیلٹ پیپر خراب ہو گیا. تو اس کا مطلب آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہے وہ دل سے سن لو، پوری تو بات سن لو نا. یہ کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، سوال پوچھنے کے بعد 1.5 منٹ مجھے بولنے دینا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب، اس کا مطلب ہے یوسف رضا گیلانی صاحب سے نفرت کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے جنا زبردستی یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ کی جنا. تو یہ کہنے کا مقصد میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ انسان جو ہے نا گھبرا جاتا ہے کیونکہ تھوڑا سا بڑا سینسٹیو اور بڑا کمپلیکیٹڈ طریقہ کار ہوتا ہے سینٹ کا ووٹ کرنے کا. تو اس میں شہریار آفریدی صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلطی ہے اور ان کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی کم از کم ایسے موقع پہ. لیکن آپ ان کی انٹینشن کے اوپر کم از کم جو ہے نا وہ کوئی آبجیکشن کریٹ نہیں کر سکتے یا کوئی سوالیہ نشان نہیں کھڑا کر سکتے. چوہان صاحب بات کمپلیٹ ہو گئی آپ کی؟ جی ہوگی. اچھا چوہان صاحب یہ بات ایک طرف، لیکن دیکھیں نا خان صاحب نے بھی خاصے غصے کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے یہ کہا ہے آپ ایم این اے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ کیسے کاسٹ کرتے ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو تو پہلے بتایا جا چکا تھا ووٹ کیسے کاسٹ ہونا ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے غلطی کی تو کیوں کی، اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں تو تھوڑا سا محتاط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. اگر میں میڈیا پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں کسی اور انداز سے جو ہے نا بات کرتا. لیکن حقیقت ہے
ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے. وہ ایم این اے ہے اور دوسری دفعہ ایم این اے بنے اور میرے خیال تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ جہاں وہ سینٹ کا جو ہے نا وہ ووٹ دے رہے ہیں, تو ان کو اتنی عقل سمجھ تو ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال گھبرا گئے جو نا, یا کوئی جو بھی ان کے ذہن کے اندر کوئی بہت زیادہ کوئی پریشر تھا یا جو بھی تھا, لیکن غلطی تھی. اس پہ کپتان کا فرض بنتا ہے, کپتان ان کو سمجھائے بھی, ڈانٹے بھی, ڈپٹے بھی, جو ان کی پارٹی کا ہیڈ ہے. تو خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے ان کو کہہ کے. اور میں ذاتی طور پہ اگر میرے سامنے ہو, میرا دوست ہے, تو میں شاید کسی اور انداز سے جو ہے نا اس سے بات کروں. اچھا چوہان صاحب, سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کل کی ویڈیو پر, علی حیدر گیلانی صاحب کی جو ویڈیو کل آئی تھی اس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ایم این ایز اس میں تھے وہ بڑے بیچارے بے بس تھے, مجبور تھے, وہ شکایتیں کر رہے تھے, وہ گلے کر رہے تھے, ان کے تحفظات تھے, تو وہ مدد مانگنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, مدد کے لیے آ رہے تھے. اچھا, اب میری نا تسلی سے گفتگو سنیے گا جی. یہ جو پچھلے 10 دن سے جو ہے نا, سنے پچھلے 10 دن سے جو پی ڈی ایم والے جو ہے نا وہ بڑا چہک چہک کے کہہ رہے تھے نا کہ آج کی پارٹی میری طرف سے, چاند کو کہہ دو اترے فلک سے, وہ والا ماحول بنایا ہوا تھا. آج ابھی پورے 2 گھنٹے بعد انہوں نے مایوسی کا ہارمونیم پکڑنا ہے اور کہنا ہے اکھیں سرما لا کے تے کنی مندرا پا کے میں جانا جوگی دے نال. اور پھر دوسری جناب یہ غزل پڑھ رہے ہوں گے, میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. اور تیسری غزل پڑھیں گے, جو درد دیا اپنوں نے دیا, غیروں سے شکایت کون کرے. تو یہ ابھی 2 گھنٹے بعد ساری چیز جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی اور ساری کڑ جو ہے نا پی ڈی ایم کی ختم ہو جائے گی. اور ان کی مثال بتاؤں کیا ہے, علی حیدر گیلانی کی آڈیو ویڈیو اور آپ کے جناب عباس افریدی صاحب کی جناب چیٹ, وہ باہر آنے کے بعد اب جب یہ ابھی 2 گھنٹے بعد الیکشن ہاریں گے نا اسلام آباد کا, تو 100 چھتر بھی اور 100 پیاز بھی یہ دونوں ان کے کھاتے میں آئیں گے. رسوائی بھی آ گئی, جگہسائی بھی آ گئی, کرپشن بھی آ گئی, 2 نمبری بھی آ گئی, اور شاید الیکشن کمیشن ویجیلنٹ ہوگا تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی بھی آ جائے گی. اور میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ وہ اتنا ہی ویجیلنٹ بنے جتنا وہ ڈسکا کے الیکشن والی رات کو ویجیلنٹ تھا. جس طرح وہ ڈسکا والی الیکشن کی رات کو جناب وہ چیف سیکرٹری کو اور جناب کمشنر کو اور ڈی سی کو لائن حاضر کرنے کے چکروں میں تھا, بالکل اسی طرح اب علی حیدر گیلانی کی آڈیو اور ویڈیو آنے کے بعد وہ اس یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دینے کے حوالے سے بھی ویسا ویجیلنٹ نظر آئے گا. اور اینڈ بات میں اپنی یہی کروں گا, یہ انشاءاللہ آپ کو غزل گنگناتے ہوئے سارے ملیں گے, میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو سحر کامران صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد آپ لوگوں کی جانب سے یہی کہا جائے گا جو غم دیا اپنوں نے دیا, غیروں سے کیا گلہ کرنا, ایسی ہی صورتحال بن رہی ہے یا پھر بالکل بازی پلٹ جائے گی سحر کامران صاحبہ؟ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب میں نے بڑے تحمل سے بات سنی ہے, اب اگر آپ مجھے ایک کے بعد ایک کا جواب دینے دیں مختصراً. پہلی بات یہ کہ ہمیں اعتماد کیوں ہے؟ ہمیں اعتماد اس لیے ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو شخصیت ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایز اے اسپیکر ایوان چلایا, جس طریقے سے انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر متفقہ طور پر منتخب ہوئے, اور ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو ان میں صلاحیت ہے, جو ان کا سیاسی کردار ہے. اچھا سحر کامران صاحب, آپ کو پورا موقع دیا جائے گا چونکہ ابھی ہمیں ایک کمرشل بریک لینی ہے, آپ بالکل اس کے اوپر ریئیکشن دیجیے گا. ایک بریک.